خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی وفد سے ملاقات دعوت نامہ ملا یا نہیں، پی ٹی آئی کے لیے نیا معمہ بن گیا۔ بیرسٹر گوہر اور عاطف خان کے الگ الگ بیانات، صاحبزادہ حامد رضا کے بیان نے بھی نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ قیادت کہتی ہے کہ دعوت نامہ نہیں ملا، مگر پی ٹی آئی کے 2 MNA شرکت کر کے بھی آ گئے۔ آپسی اختلاف، ذاتی مصروفیات یا وجہ کچھ اور، پی ٹی آئی رہنماؤں کو امریکی وفد کے ساتھ ملاقات کا دعوت نامہ تو دیا گیا، مگر قیادت شریک ہوئی نہ ہی چیئرمین پی ٹی آئی اور نہ ہی چیف ویب۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیں کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا، میں نے سینیٹ اور قومی اسمبلی میں بھی چیک کیا، وہاں بھی کوئی دعوت نامہ نہیں تھا۔ مجھے تو کچھ انویٹیشن نہیں ہے، میں نے نیشنل اسمبلی سے کنفرم کیا تھا، شہریار صاحب سے سینیٹ سے بھی کنفرم کیا، اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عاطف خان نے امریکی وفد سے ملاقات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا، تحریک انصاف کی طرف سے ڈاکٹر امجد اور میں ایونٹ میں موجود تھے، میری معلومات کے مطابق بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب خان کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جو موجود تھے وہ ڈاکٹر امجد تھے، MNA جو ہیں سوات سے، اور باقی میرے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے شاید بیرسٹر گوہر صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو بھی انویٹیشن بھیجی تھی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، مجھے نہیں معلوم بلایا گیا یا نہیں، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ اس وقت بیرسٹر گوہر پشاور میں تھے، پوری پلاننگ کی گئی کہ یہ لوگ نہ مل سکے۔ اور جب آپ ٹائملی انفارم کرتے ہیں کسی کو کہ 2 بجے کا ٹائم ہے کہ 4 بجے میٹنگ ہے اور وہ وہاں سے 5 گھنٹے کی مسافت پہ بیٹھا ہو تو وہ کیسے پہنچے؟ دوسرا، بیرسٹر گوہر صاحب میری اطلاع کے مطابق اس وقت پشاور گئے ہوئے تھے، انہیں بھی شاید ٹائم دیا گیا، شاید یہ ریزن ہوگی۔ بڑا سسٹمیٹکلی چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی امریکی کانگریس کے نمائندوں سے ملاقات نہ کرنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پی ٹی آئی نے اراکین نے سوال کیا کہ جب دعوت نامہ بھیجا گیا تو قیادت ملاقات کے لیے گئی کیوں نہیں؟ بیرسٹر گوہر اور احمد ڈوگر اراکین کو خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ ہماری سینئر قیادت کو امریکی وفد کی جانب سے کوئی دعوت نہیں دی گئی۔ رؤوف حسن کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہتے ہیں کہ میں نے بیرسٹر گوہر سے فون کر کے پوچھا تھا کہ آپ کو دعوت ملی یا نہیں۔ بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ تصدیق کی کہ دعوت نہیں ملی۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، امریکی وفد سے اکیلے میں ملاقات کی درخواست کی تھی۔ ہمیں کوئی، ہماری سینئر قیادت کو کوئی انویٹیشن نہیں ملا تھا US ایمبیسی سے۔ میں نے گور صاحب سے، چونکہ پشاور میں تھے، میں نے ان سے چیک کیا کہ آپ کو انویٹیشن ملا ہے اس ڈنر کا، انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انویٹیشن نہیں ملا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے 3 رکنی وفد نے جاتی عمرہ لاہور میں ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق امریکی سینیٹرز کا وفد خصوصی دورے پر لاہور پہنچا اور انہوں نے جاتی عمرہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے بعد وفد جاتی عمرہ سے واپس روانہ ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے پانی کی جانبدارانہ اور ناانصافی پر مبنی تقسیم پر ارسا کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ ذرائع پنجاب حکومت نے لیٹر کے مطابق پنجاب کا پانی سندھ کو دینے پر سخت موقف اپنایا گیا ہے۔ مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ پنجاب کو شیئر سے کم اور سندھ کو شیئر سے زیادہ پانی دینے سے کسانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ سندھ کو سکھر بیراج پر رائس کینال کو غیر قانونی پانی دیا جاتا رہا، جو کہ چھپایا گیا۔ ہم تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسے ناانصافی کے اقدامات سے امن و امان کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ محکمہ آبپاشی نے موقف اپنایا کہ ربیع کی فصل کی طرح اب خریف کی فصل میں بھی پنجاب سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ مارچ میں ارسا کی ٹیکنیکل اور ایڈوائزری میٹنگز میں کیے گئے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ ارسا یہ ناانصافیاں روکے اور فوری طور پر فیصلے کے مطابق پنجاب کو اس کے حصے کا پانی مہیا کیا جائے۔ حافظ آباد کے علاقے قلعہ صاحب سنگھ میں زہریلی مٹھائی کھانے سے کئی بچوں کی حالت غیر، ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ بچوں کو نامعلوم شخص نے کوئی زہریلی چیز کھلائی، جس کے بعد ایک ایک کر کے بچے گرنے لگے۔ والدین اور اہل علاقہ بچوں کو لے کر اسپتال کی جانب دوڑے اور اب تک 3 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں اور 5 کی حالت غیر بتائی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال حافظ آباد میں ایمرجنسی ہے اور جہاں ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بچوں کی عمریں 8 سے 12 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ ایرانی صوبہ سیستان بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد کی گولیوں کا نشانہ بننے والے 8 پاکستانی شہریوں کے ناموں اور شناخت کی تصدیق۔ مرنے والوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، کمر میں گولیاں ماری گئیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ईरानी शहर मेहरिस्तान में 8 निहत्ते पाकिस्तानियों का बहिमाना कत्ल। मरने वालों के हाथ पांव बंधे हुए थे, कमर में गोलियां मारी गईं। जाँ भाग होने वाले पाकिस्तानी शहरियों का ताल्लुक जिला भावलपुर से है। जाँ भाग मोहम्मद दिलशाद के बड़े भाई मोहम्मद अरशद के मुताबिक पाकिस्तान में खराब मुआशी हालात के बाइस भाई ईरान मुंतकिल हुए। दिलशाद ने रमजान में फैसला किया था कि वो अब ईरान में अपनी वर्कशॉप हमेशा के लिए खत्म करके पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे, मगर सरहद बंद होने की वजह से उन्हें वहाँ पर ही रुकना पड़ा। तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं मेरे भाई को वहाँ पे ईरान में कत्ल हुए, लेकिन ताहाल अभी तक हुकूमत की तरफ से हमें किसी की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात नहीं दी जा रही कि हमारे भाई का, हमारे प्यारे का क्या जस्ते खाकी यहाँ उनके हमारी फैमिली को डिलीवर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जाँ भाग होने वाले मोहम्मद नईम और मोहम्मद आमिर के कजन असगर के मुताबिक 8 लोगों की लाशें उनकी रिहाइश के कमरे में मिली हैं। 1 साल के दौरान नईम ने मेहनत मजदूरी करके अपनी शादी के अखराजात पूरे कर लिए थे। तवक्को थी कि वो रमजान में वापस आ जाते और फिर ईद के बाद उनकी शादी होना थी, मगर बॉर्डर बंद होने की वजह से वापस नहीं आ सके थे। पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं ईरान में जाँ भाग होने वालों की मैयतें मुल्क वापस लाने के लिए किए जाने वाले इंतजामात आखिरी मराहिल में हैं। रावलपिंडी के इलाके गुजरखान में वलीमे की तकरीब में मुज़र सेहत खाना खाने से 600 से ज़ायद अफराद की हालत गैर हो गई। हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुतासरा अफराद को दौलताला, गुजरखान और रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन में मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और DHO डॉक्टर एहसान गनी के मुताबिक मुतासरा अफराद को गुजरखान और दौलताला के अस्पतालों में मुकम्मल इलाज फराहम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने मुज़र सेहत खाने की फराहमी पर फौरी एक्शन लेते हुए मुतलका केटरिंग सर्विस का दफ्तर सील कर दिया और 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए आला हुकाम से रिपोर्ट तलब की है। वाक़े में मुलविस केटरिंग सर्विस मालकान को गिरफ्तार किया गया है। फूड सेफ्टी टीम ने केटरिंग यूनिट को बंद करके 1 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। बरतानिया में मुसलमानों की कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हार्डफोर्ड शायर पुलिस के मुताबिक 85 कब्रों की तोड़ फोड़ की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ज़्यादा तादाद बच्चों की है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दिया और गवाहों या मालूमात रखने वाले अफराद से अपील की गई है और किसी भी मालूमात की फराहमी के लिए रहनुमा कब्रिस्तान कौंसल मोहम्मद भट्ट कहते हैं लगता है कि इस वाक़े में मुसलमानों की कब्रों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। कौंसल के मुताबिक तमाम मुतासरा कब्रों पर नामों की तख्तियां दोबारा नस्ब की जाएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 के बारे में तो आपको बताते चलें कि इसके मुकाबले भी जारी हैं और इसी के साथ ही आपको यह भी बताएं कि कमांडर सिटी के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड जाकिर ने कराची के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अपना घर सबका ख्वाब होता है। कमांडर बिल्डर ने रोज़ अव्वल से अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ऐसे मुनफरिद पैकेजेस मुतारिफ करवाए हैं जिनसे हज़ारों फैमिलीज मुस्तफीद हो चुकी हैं। हमारा सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट कमांडर सिटी बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ गामसन है, जहां इस वक्त हजारों अफराद मकीन पर आसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पाकिस्तान की पहली सोसाइटी है जहां बेहतरीन सिक्योरिटी, सफाई के साथ साथ रिहायशों के लिए मुफ्त खाना, मेडिकल इंश्योरेंस, मुफ्त साफ पानी, 100 यूनिट तक बिजली और बेतहाशा सहूलियात मौजूद हैं। 30,000 माहाना अदा करने पर आप कमांडर सिटी जैसे डेवलप्ड सोसाइटी में अपने घर के मालिक बन सकते हैं। इब्तिदा में इस स्कीम में 1000 घर रखे गए हैं, लेकिन रिस्पॉन्स आने पर तादाद बढ़ाई जा सकती है। इस स्कीम में घर की लागत सिर्फ 30 लाख रुपए है, जो कि मुबालिग 30,000 रुपए माहाना आसान एक साथ में अदा की जा सकती है। घर की ये कीमत 100 माह तक फिक्स कर दी गई है और इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। हर माह बसरिया कुरानदाजी 10 घर अलॉट कर दिए जाएंगे। वहाँ लोग बस रहे हैं, वहाँ हर सहूलत मौजूद है। हमारा प्लॉट 40 लाख का, ये अलग बात कि उसी प्लॉट पे घर बना के मैं 8 साल की पेमेंट प्लान पे 30 लाख दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है मैं बिल्डर तो हूँ नहीं, बिल्डर तो ऐसा काम नहीं कर सकता। ये कुरानदाजी कमांडर सिटी के कम्युनिटी हॉल में और इनलाइन मेंबरान की मौजूदगी में की जाएगी। इस तरह 100 माह में 100 घर अलॉट कर दिए जाएंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत PSL इवेंट के सिलसिले में सफाई के इंतजाम जारी हैं। मैच के आगाज और इख्तिताम पर सफाई यकीनी बनाई जा रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी के मुताबिक जिला शर्की में 3 शिफ्टों में 50 इजाफी सेंट्री वर्कर्स और 2 सुपरवाइजर्स के हमरा स्टेडियम के इतराफ और अंदर भारी मशीनरी के हमरा काम कर रहे हैं और 50 डस्टबिन और 10 क्यूबिक मीटर के 3 कंटेनर्स स्टेडियम के अंदर इजाफी रखे गए हैं। खेल के आगाज से पहले और खेल के दौरान कचरा चुनने और खेल के इख्तिताम के बाद स्टेडियम के अंदर और इतराफ 3 शिफ्टों में सफाई के इंतजाम यकीनी बनाए
جا رہے ہیں۔ اہم شاہراہوں بالخصوص شاہراہ فیصل، کلفٹن ایئرپورٹ، کارساز روڈ، اسٹیڈیم اور روڈ، المیار روڈ، ڈرگ روڈ اور یونیورسٹی روڈ، حسن اسکوائر اور دیگر عام شاہراہوں پر بھی عملہ تعینات ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی شرکت۔ 18 اپریل کے جلسے کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں 18 اپریل کو جلسے کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں آگاہی بھی دی گئی کہ جلسے میں حیدرآباد ڈویژن کے عوام بھرپور شرکت کریں گے۔ دوران اجلاس فریال تالپور کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں 18 اپریل کو ہنڈی گراؤنڈ حیدرآباد میں شام 6 بجے جلسہ ہوگا۔ 18 اپریل کو حیدرآباد میں ہونے والا عظیم الشان جلسہ دریائے سندھ پر منصوبوں کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ سندھ کا بچہ چیئرمین بلاول بھٹو کی کال پر 18 اپریل کو جلسے میں شرکت کرے گا۔ دریائے سندھ ہماری زندگی کی لکیر ہے اور اس کا پانی کسی اور کو دیا گیا تو سندھ بنجر ہو جائے گا۔ دریائے سندھ پر ہم کسی قسم کی انجینئرنگ کو تسلیم نہیں کرتے۔ فریال تالپور کا کہنا تھا پانی کی تقسیم مکمل شفافیت کے ساتھ 1991 کے معاہدے کے تحت ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دھی رانی پروگرام کا دوسرا مرحلہ ملتان میں 24 جوڑوں کی اجتماعی شادی کے لیے تقریب کا انعقاد۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دھی رانی پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت ملتان میں 24 جوڑوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا۔ جوڑوں کو فی کس 1 لاکھ روپے کی سلامی اور ڈبل بیڈ، میٹریس، سنگھار ٹیبل، ڈنر سیٹ اور دیگر سامان کے تحائف بھی دیے گئے۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا سلیم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں بیٹیوں کو دھی رانی پروگرام کے ذریعے نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دیا گیا۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمد کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پنجاب نے ہر بیٹی کے لیے شفیق ماں کا کردار ادا کیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا کہنا تھا کہ پنجاب دھی رانی پروگرام نے ہزاروں بیٹیوں کو باعزت رخصتی کا موقع فراہم کیا۔ تقریب میں نئے جوڑوں، ان کے مہمانوں کے لیے ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ معروف عالمی اسمارٹ فون برانڈ اوپو نے پاکستان میں اپنا جدید اور پائیدار اسمارٹ فون اوپو A5 Pro باضابطہ طور پر لانچ کر دیا ہے۔ یہ اسمارٹ فون پائیداری اور جدید AI ٹیکنالوجی اور سٹائل کے بہترین امتزاج کے ساتھ صارفین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لاہور میں منعقدہ لانچ ایونٹ میں اوپو کے برانڈ ایمبیسڈر فواد خان، اولمپک گولڈ میڈلسٹ اور اوپو کے کوالٹی ایمبیسڈر ارشد ندیم، معروف ٹیکنالوجی ماہرین، انفلوئنسرز اور میڈیا نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اوپو کی جانب سے شرکاء کے لیے پروڈکٹ کی خصوصیات کی تفصیلی تعارف کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس زون بھی قائم کیا گیا، جہاں شرکاء نے فون کا تجربہ حاصل کیا۔ اوپو پاکستان کے CEO جارج لونگ نے کہا کہ اوپو A5 Pro اسمارٹ فون موبائل صارفین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ محض ایک فون نہیں بلکہ ایک قابل اعتماد ساتھی ہے جو مناسب قیمت میں صارفین کو بہترین تجربہ فراہم کرتا ہے۔ ہوشیار، عوام ہو جائیں تیار۔ حکومت نے اگلے بجٹ میں ریونیو بڑھانے کے لیے کھانے پینے کی متعدد اشیاء پر ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کے مطابق سافٹ ڈرنکس، میٹھے مشروبات، جوسز، کاربونیٹڈ سوڈا واٹر، اضافی فلیور یا نان شوگر سویٹس پر ٹیکس ڈیوٹی 20% سے بڑھا کر 40% کرنے کی تجویز۔ جوس یا پلپ سے تیار ہونے والے کاربونیٹڈ واٹر، سیرپ اور سکواشز اور دودھ سے بنی صنعتی مصنوعات پر بھی 20% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ خشک نمکین گوشت کی اشیاء مہنگی ہونے کا امکان۔ چوئنگم، کینڈی، چاکلیٹ، کیریمل اور پیسٹری اور بسکٹس وغیرہ سمیت بیکری آئٹمز، کارن فلیکس اور اسی کے ساتھ مختلف دیگر اشیاء پر ٹیکس کی شرح میں 50% اضافہ متوقع ہے۔ آئس کریمز، فلیورڈ یا سویٹ یوگرٹ، فروزن ڈیزرٹ اور اینیمل یا ویجیٹیبل فیٹ سے بنی تمام دیگر اشیاء پر بھی ٹیکس میں اضافے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال دفاعی وفاق بجٹ میں 159 ارب روپے کا اضافہ تخمینہ ہے اور دفاعی اخراجات کا تخمینہ 2281 ارب روپے ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے آئندہ ماہ سے مہنگائی بڑھنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ IMF قرض کی اگلی قسط ملنے میں تاخیر سے آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اسٹاک مارکیٹ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ رواں مالی سال کے اختتام پر افراط زر 5 سے 7% کے درمیان رہے گی اور زرعی نمو کم رہنے کی وجہ سے معاشی ترقی کی شرح میں نمو 3% رہے گی۔ رواں سال ترسیلات زر میں 33% اضافہ ہوا توقع ہے۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب تک پہنچ جائیں گے اور ترسیلات زر
زر کا مجموعی حجم 38 ارب ڈالر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنی ٹیم سے 98% مطمئن ہیں۔ تمام معاشی اقدامات ملک کو استحکام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر کا حجم پہلی بار 4 ارب ڈالر کی حد عبور کر گیا ہے۔ ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 37% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مارچ 2025 کے دوران ترسیلات زر کا حجم 4.1 ارب امریکی ڈالر رہا، جس نے پہلی بار اس حد کو عبور کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 37.3% اضافہ ریکارڈ ہوا اور ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 29.8% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب سے 987.3 ملین ڈالر، متحدہ عرب امارات سے 842.1 ملین ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔